اگلا ہمارا ٹاپک ہے ایجاز، بریوٹی۔ میں ایک شعر لکھتا ہوں: صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں تمام ہوتی ہے۔ اچھا، ایجاز بریوٹی کا مفہوم یا تعریف کیا ہے؟ کسی بھی موضوع کو، کنٹینٹ کو کم سے کم حروف یا حرفوں میں، الفاظ میں بیان کرنا، یہ ایجاز ہے۔ کوئی بھی کنٹینٹ ہے، موضوع ہے، اسے کم سے کم حروف میں، الفاظ میں، جامع مختصر الفاظ میں بیان کرنا ایجاز کہلاتا ہے۔ شعر لکھا ہے: صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں تمام ہوتی ہے، کہ ہے تو موضوع، کنٹینٹ ہے، لیکن اسے مختصراً الفاظ میں سے بیان کیا گیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے ایجاز میں؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ شاعر کا کام ہے بھائی۔ غزل کا ہر شعر آپ کو پتہ ہے کہ ایک الگ اکائی ہوتا ہے، وہ اپنے اندر ایک مکمل مفہوم، ایک موضوع رکھتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، شاعر جب اپنے تخلیقی مشاہدے میں، تخلیقی اس مشاہدے کی بنا پہ، تخلیقی عمل پذیری کے معاملے پہ، یا جو غور و فکر کرتا ہے، اس کے بنا پر جو کنٹینٹ، جو موضوع پہ وہ کم سے کم الفاظ تخلیق کرتا ہے، کم سے کم الفاظ میں اس کنٹینٹ کو یا موضوع کو بیان کرتا ہے، اس کنٹینٹ کو جو اس نے کم سے کم الفاظ میں بیان کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تشریح میں بعض دفعہ سینکڑوں صفحے، ہزاروں صفحے، بیسیوں صفحے وہ سیاہ نثری صورت میں کر دیے جاتے ہیں اس کی تشریح میں۔ یہی ایک شاعر کا کمال ہوتا ہے کہ وہ ایجاز سے کام لیتے ہوئے بہت بڑے بڑے موضوعات کو اس میں بیان کر دیتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دماں دم صدائے کن فیکون۔ ایجاز سے کام لیا، اپنے مشاہدے کو تخلیقی عمل میں جب لے کے آیا تو اس کنٹینٹ کو شاعر نے اتنے جامع الفاظ میں بیان کیا کہ اب اس ایک شعر کی تشریح کے لیے آپ کو بیسیوں صفحے جو ہے وہ سیاہ کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہی ایجاز ہے اور یہی شاعری جو ہے، اور جس قدر ایجاز ہوگا، جتنے اس کو الفاظ، اب ایک شعر ہے، یہ اپنے اندر ایک رمز چھپایا ہوتا ہے اس کنٹینٹ میں، ایجاز میں ایک کنایت، اور یہی اسے لافانی بناتا ہے کہ اس نے کنٹینٹ کو کتنے عمدہ اور اعلیٰ پیرائے میں بیان کیا۔ اس نے اپنے تخلیقی مشاہدے کو، جو مشاہدہ ہے، اسے تخلیقی عمل میں کس اعلیٰ پائے میں بیان کیا، اور کس قدر ایجاز سے، بریوٹی سے اس نے کام لیا ہے۔ تو بریوٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی موضوع ہے اسے سے کم الفاظ میں بیان کرنا، مگر وہ جامع ہو، یہ ایجاز کہلاتا ہے۔